وأصحابه أجمعين۔ حضور سرور عالم، شفیع اعظم، رحمت عالم، راحت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، سید العالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صرف خاموشی کی تھوڑی سی درخواست ہے، دائیں بائیں کا جو شور ہے بے شک آپ سبحان اللہ بھی اونچی نہ کہیے گا، لیکن یہ دائیں بائیں سے آوازیں آئیں گی تو میں گفتگو کر نہیں پاؤں گا۔ اور یہ ساؤنڈ والے بھائی سادہ آواز کر دیں، اس کو سادہ کریں۔ بارگاہ اقدس میں ہدیہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ مراد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تھی۔ فرشتوں نے عرض کیا، آگے میں مفہومی اور تفسیری کلمات پیش کر رہا ہوں کہ ایسے کو خلیفہ کرے گا کہ جس کی اولاد زمین میں قتل فساد اور خون ریزی کرے گی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پہلی بات بڑی قابل توجہ ہے کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام بنے بھی نہیں، فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ ان کی اولاد زمین میں فساد کرے گی؟ تو جب وہ غیبوں کا جاننے والا، چھپی باتوں کا علم فرشتوں کو اتنا عطا کرتا ہے، اپنے محبوب کو کتنا عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ان کے وجود میں اپنی طرف کی روح پھونکی، تو جب وہ روح مبارک ان کے ناک کے نتھنے کے قریب آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ، اور یہی طریقہ اولاد آدم کے لیے مقرر ہو گیا کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھے، اور جس کے الحمدللہ پڑھنے کی آواز کوئی سننے والا سن لے تو وہ یرحمک اللہ کہے، اس کا مطلب ہے اللہ تم پہ رحم کرے۔ میرے دادا پیر قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فقیر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ فقیر دربار داتا حاضر ہو، اور جب فیض عالم کی بارگاہ کے قریب ہو تو چھینک آئے، اور یہ فقیر پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اور فیض عالم فرما دیں یرحمک اللہ۔ یعنی مزارات پر ہم بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی حاضری سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور یہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ وہاں بڑھنے والے لنگر اور نیاز کے لیے کشکول نہ اٹھاؤ، بلکہ اپنے وجود اور دل کا کشکول بنا لو اور ان کی نگاہ فیض کو پانے کی کوشش کرو۔
اب انہوں نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سوال پھر وہی ہے کہ ابھی مکمل روح وجود پر نور میں صلاحیت نہیں کی اور حضرت آدم کو الحمد بھی پڑھنا آتا ہے، یہ کہاں سے سیکھا؟ اور اس کے ساتھ ہی وہ بات ملا لیں جو امام سیوطی نے تفسیر در منصور میں روایت لکھی و دیگر محدثین نے لکھی کہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام نے ایک دن عرض کی، الہی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر۔ فرما پیارے یہ نام تجھے کس نے بتایا؟ عرض کی جب تو نے میرے وجود میں روح پھونکی تو میں نے ساق عرش پر، جنت کے دروازوں پر، حوروں کی پیشانیوں پر، الغرض جا بجا جہاں جہاں تیرا نام دیکھا، تیرے نام کے ساتھ یہی نام لکھا ہوا دیکھا۔ اب دو باتیں ہیں، روح مبارک ناک تک آئی تو الحمد پڑھنا آتا ہے، آنکھ کھلی ہے تو لکھا پڑھنا آتا ہے، اور یہ پہلا روز ہے تخلیق آدم کو۔ یہ کس نے پڑھنا سکھایا؟ یہ کس نے بولنا سکھایا؟ تو جواب یہی ہے کہ رب تعالیٰ کے کل انبیاء علم میں مخلوق میں سے کسی کے محتاج نہیں ہوتے، یہ علم اللہ تعالیٰ خود انہیں سکھاتا ہے، خود انہیں پڑھاتا ہے۔ ابو البشر کے علم کا یہ عالم ہے، تو جن کے صدقے ان کی توبہ قبول ہوئی ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جن کو وہ مہربان فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے۔ دیکھیں آپ کثیر علماء بھی تشریف فرما ہیں، دیگر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ بیٹھے ہیں۔ میں مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ یہ پانی کی بوتلیں ہیں، کسی نے سبیل کے طور پہ یہاں ڈال دیں اور میں اسی میں سے ایک بوتل اٹھا کر کسی کو دے دوں، وہ بھی آدھی، اور پھر میں آتم تائی کا مزاج اختیار کروں کہ جا ہم نے تم کو کیا دے دیا، تو سامنے والا بھی ہمارے اس لہجے پہ ہنسے گا کہ ایک تو تمہاری ملکیت نہیں، وہ خیرات ہی کسی نے کی، پھر اوپر سے آدھی ہے پوری نہیں، اور تو کسی کی چیز کسی کو دے کر ایسا سخیوں والا لہجہ بنا رہا ہے۔ کبھی بھی لہجہ اپنی خیرات سے بڑھ کر نہ ہونا چاہیے۔ حکیم الامت علیہ رحمت نے بڑی پیاری بات لکھی کہ ایک بھکاری کسی کے دروازے پر آیا، بڑے اونچے گھر والا تھا، اس نے اس کے کشکول میں چونی ڈال دی، بھکاری کو غصہ آیا، کشکول رکھا، پھاوڑا لایا اور دہلیز اکھاڑنے لگا۔ گھر والے نے کہا شعور ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا شعور ہے۔ تو کہا یہ حرکت کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا یا خیرات دروازے کے مطابق دے یا دروازہ خیرات کے مطابق کر۔ سمجھائیے بات کی؟ تو یہ کہہ دینا، یہ میں مثال دے رہا ہوں، تشبیہ کا تعلق نہیں ہے۔ جاؤ ہم نے تمہیں اتنا پانی دے دیا، بھئی آدھی بوتل دی ہے، 2 گھونٹ دیے ہیں، وہ بھی کسی کے دیے سے دیے ہیں۔ اگر آپ یہ مثال سمجھ گئے تو اسے یہیں ختم کیجئے اور بے مثال کی طرف چلیے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اب ہم تکڑیاں لے کر بیٹھ جائیں کہ کتنا علم۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب آپ پر رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ پتہ چلا کہ فضل عظیم جب رب فرمائے اس کو ہم کیسے سمجھیں کہ وہ کتنا ہوتا ہے؟ تو وہ کل دنیا کو متاع قلیل فرماتا ہے۔ یہ متاع قلیل ہماری عقل میں نہیں آتی تو فضل عظیم ہماری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ اور ایک سادہ سی بات، علماء میرا سبق سن رہے ہیں جو باقی کلاس فیلو ہیں، ایک سادہ سی بات، ابھی میں نے یہ آیا مبارکہ پڑھی اور میں کہوں کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اور یہ کہہ کر میں کہوں کہ دیکھو اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، دیکھو ان کو اتنا علم دیا ہے کہ انہیں کل کا پتہ نہیں، دیکھو اتنا علم دیا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو پھر اہل معرفت کان پکڑ کے سمجھائیں گے ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ تو ان کے خلیفے کو پتا ہے،
ان کے وزیر کو پتا ہے، امیر کشور محبت، نبیوں رسولوں کے بعد افضل، سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادی مومنوں کی ماں سورہ نور جن کی عزت و پاکیزگی کی گواہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہمارے جانے کے بعد یہ جو کھجوروں سے پھل اترے اسے اپنی بہنوں اور بھائیوں میں پورا تقسیم کرنا۔ صدیقہ پاک عرض کرنے لگی ابا جی میری تو ایک بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بہنوں میں پورا تقسیم کرنا۔ تو سرکار صدیق اکبر نے فرمایا تمہاری ماں اس وقت امید سے ہے اور اس کے پیٹ میں لڑکی ہے، وہ لڑکی بھی تو تمہاری بہن ہے، اس لیے کہا کہ بہنوں میں تقسیم کرنا۔ یہ ماں کے پیٹ کا علم کون جانتا ہے؟ جانے جانا نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 وزیر آسمان پر ہیں۔ زمین والے وزیروں کا نام صدیق و فاروق ہے، جن کے وزیر کو اتنا علم ہے رب کے حبیب کو کتنا علم ہوگا؟ بھائی صاحب بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو علم دے کر کہا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، بہت بڑا فضل کیا۔ آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کرے کہ آپ کی ہم آہنگی بھی ہم سے صحیح ہو جائے۔ بہت بڑا فضل کیا، تو بہت بڑا فضل یہ ہے کہ ان کو یہ نہ پتا ہو کہ بارش کب ہوگی۔ آپ دانا حضرات بیٹھے ہیں، آپ کوئی فنکشن رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ پڑھاکو اور موبائل سے ریلیٹڈ جو بچہ ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا تاریخ چیک کرو، فلاں تاریخ کو موسم کا کیا حال ہے، تو فوراً جیب سے موبائل نما ڈبی نکالی اور موبائل کے اس حصے کو اوپن کیا اور اس تاریخ تک گئے تو یہ کہا کہ ابا جی 35% بارش کا کہہ رہے ہیں محکمہ موسمیات والے۔ کتنے فیصد بولنا ہوگا آپ کو، پھر بات چلے گی۔ میں لئیے سے یہاں پہنچ جاؤں اور اب مجھے یہاں سے ملتان پہنچنا ہے، یہ وعدہ نبھانے ہم آئے ہیں۔ اگر آپ ہم سے زیادہ مسافر ہیں تو ہم آپ کے لیے تکیے شکیے بھی منگوا سکتے ہیں۔ چائے کا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ مسافر بندہ ہوں، اتنوں کے لیے چائے میں کہاں سے بنواؤں گا۔ تھکے ہوئے ہیں تو کوئی بستر منگوائیں، اور جاگ رہے ہیں تو چلتے جائیں۔ وہ موبائل سے دیکھ کر بتا رہا ہے کہ فلاں تاریخ کو 35% بارش کا امکان ہے اور فلاں تاریخ کو اتنے % بارش کا امکان ہے۔ آپ کی جیب کے اندر موجود ڈبی بتا رہی ہے کہ کس دن کتنے فیصد بارش ہے، اور اب بھی یقین نہیں آتا کہ رب کے محبوب کو علم ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی بات کی سمجھ آئی ہے؟ اولیاء کرام کی کرامات کو آج جدید ٹیکنالوجی کے تناظر میں سمجھنا کچھ مشکل نہ رہا، اور یہ اللہ جل شانہ کی قدرت ہے کہ معلوم تھا سارے مدرسوں کا رخ نہیں کریں گے اور کچھ کلپ دیکھ کر ہی بگڑ جائیں گے، تو ایسوں کے لیے سمجھنے کو جس میں کلپ دیکھتے ہیں اسی کو دیکھ لیں۔ مثلا ایک سادہ سی بات ہے، حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد معلیٰ میں بیٹھ کر مغرب کا کوئی منظر دیکھ لیا، اب تالی بج گئی اس پر، کہا دیکھیے قصے ہیں، افسانے ہیں، بھلا وہ بغداد میں بیٹھ کر ملک شام کیسے دیکھ سکتے ہیں، اور بھلا وہ بغداد میں بیٹھ کر ہند کی دھرتی کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی اتنی کی کرامت تو میری ہے کہ آپ سامنے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ آنکھیں پھیرنے والے میں اکثر کہتا ہوں بہت اچھے نہیں لگتے، لاکھ کوشش بھی کیجئے تو نہیں لگتے۔ عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ محبوب سبحانی نے بغداد میں جلوہ گر ہو کر شرق غرب کا کوئی حصہ دیکھ لیا، مرید کو پریشانی کی حالت میں دیکھ لیا، تو سوال اٹھا تالی بج گئی، قصے ہیں، طلسماتی کہانیاں ہیں۔ یہی ایک موبائل کی ڈبی، اور ہمارا کوئی عزیز عمرے پہ گیا ہے اور ہم اس کو واٹس ایپ پہ ویڈیو کال ملاتے ہیں،
وہ اسے اوکے کرتا ہے، تو یہاں آپ اس وار بٹن میں بیٹھ کر اس کو روضہ انور کے قریب دیکھ رہے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کر آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کے خریدے ہوئے موبائل میں اتنی پاور ہے تو جن کے صدقے کل کائنات بنی۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب یہاں منڈی ہی میں، منڈی بولتے ہیں نا، یہاں منڈی میں آپ کے شہر میں میں نکر میں بیٹھا جناب چادر کی بکل مار کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے لگ گیا، تو ایک منچلے نے کہا میاں کیا کر رہے ہو؟ کہا سلام پیش کر رہا ہوں۔ کہا وہ مدینہ میں اور تم منڈی میں ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے مجھے؟ تو انہوں نے کہا آپ اس طرح کرو، میرا ایک دوست روضہ انور پہ سلام کے لیے گیا ہے، ابھی اس کا میسیج آیا ہے، میں اس کو فون کر دیتا ہوں، وہ تیرا سلام کہہ دے۔ ہم نے کہا اس کا فون ملاؤ۔ اس نے فون ملایا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو؟ میں بالکل بابو سلام سے داخل ہو گیا۔ یہ مولانا کی سنو۔ ہاں جی جناب کہاں ہو؟ کہا میں روضہ شریف کے قریب آ گیا۔ کہا ہمارا سلام پیش کر دو۔ ہم نے کہا بچ گئی توحید؟ کہا بچ گئی۔ ہم نے کہا میاں میری یہ آواز روضہ انور کے قریب تیرے دوست ماجے نے سن لی، دیکھیے تھوڑا جاگنے کی کوشش کیجئے، تھوڑا سا جاگیے گا، زیادہ نہیں۔ منڈی سے میری چپکے سے بولی گئی آواز کو وہ جو تمہارا دوست ماجہ ہے اس نے عین سنہری جالیوں کے قریب ایک ڈبی میں سن لی۔ کیسے سن لی؟ بولا یہ سیٹلائٹ سسٹم سے جڑا ہے۔ تو ہم نے کہا میاں محبوب کے غلاموں میں تو عام ولی بھی ہو، تو بخاری میں حدیث قدسی ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ ڈبیاں دور و نزدیک کی باتوں کو سنا رہی ہیں تو جان عالم کے گوشہائے اقدس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بابا جی میرا بیٹا نہیں مل رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ لاہور سے چل پڑا ہے۔ تو منڈی والوں نے تالی بجائی، دو جی اس کو منڈی میں بیٹھے کیسے دکھ گیا کہ وہ لاہور سے چل پڑا ہے؟ اب ہم نے کہا مننے میاں کراچی سے ٹرین چل پڑی ہے، چیک کیجیے وہ کہاں ہے۔ تو فوراً موبائل اوپن کیا اور کہا کہ حیدرآباد اسٹیشن پہ کھڑی ہے۔ وہ کیسے پتہ چلا؟ دے دیا نا نظام سارا، حتیٰ کہ آپ فضاؤں میں اڑتے جہاز کی لوکیشن کو چیک کر لیتے ہیں اسی ایک موبائل کی اسکرین پر۔ ایک ڈبی میں جو جو کمالات ہیں کم از کم اتنے ہی رب کے پیاروں میں مان لو، تو ویسے ہی الجھنیں دور ہو سکتی ہیں۔ تو بات کہاں سے کہاں آئی کہ سرکار آدم علیہ السلام نے الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھا اور لکھا ہوا سرکار کا اسم اقدس بھی پڑھا، اللہ کریم کا نام نامی بھی پڑھا۔ رسل و انبیاء پڑھنے میں کسی کے مخلوق میں کسی کے محتاج نہیں ہوتے، ان کو یہ سارے علوم ان کا پاک پروردگار سکھاتا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، اور اگر آپ شروع سے جڑے ہوئے تھے اور ہم بھی آپ کو وہیں ہم آہنگ رکھنا چاہتے ہیں تو انی جائل فی الارض خلیفہ سے انی اعلم ما لا تعلمون تک بات تھی، اس کی اولاد زمین میں فساد کرے گی۔ اب اللہ جل شانہ نے نوریوں پر پہلے بشر کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا، نوری مخلوق پر پہلے بشر کی فوقیت کو عیاں کرنا تھا، ملائکہ پر ایک بشر کا مقام اسٹیٹس اجاگر کرنا تھا۔ کس چیز کے ذریعے، کون سے وصف کے ذریعے ملائکہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کے مقام کو اجاگر کیا؟ صرف ایک کلمہ تلاوت کرنے لگا ہوں، وَعَلَّمَ۔ آپ بھی پڑھ کے دیکھیے ذرا، وَعَلَّمَ، ہم نے سکھا دیے، پڑھا دیے، علم دے دیا آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں کا، اور یہ علم دے کر ایک پہلے بشر کو نوریوں کے مجمع کے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا تم تو وہ کہتے تھے اور اب یہ ہے وہ جسے میں نے بنایا ہے۔
اور جو علم اس کو میں نے عطا فرمایا ہے ذرا بات تو کرو. تو فرشتے وہ نہیں تھے جو ہماری طرح بے تک کی بحث کریں. انہوں نے بھی نیوی پا کے یہی عرض کیا مالک ساری حمد تیرے لیے، پاکیاں تیرے لیے، جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. گرامی قدر حضرات، گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک مدرسے کے طلباء کی دستار بندی کی یہ تقریب ہے. یہ علم معمولی نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو ہمارے باپ کا اعزاز رہا. یہ وہ علم ہے جو نوریوں کے سامنے ابو البشر کے مقام مرتبے کو اجاگر کرنے کا سبب بنا. فطرت نہیں بدلتی. آج اگر ہم عزت، پرسنالٹی اور اسٹیٹس کے طلبگار ہیں تو اس کے لیے بھی ضرورت علم کی ہے. اور علم کا، صوفیہ کی بولی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، علم کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی غرض و غایت ہے، اور وہ ہے اللہ کریم کی پہچان. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مفسرین کہتے ہیں لِيَعْبُدُونَ لِيَعْرِفُونَ، یعنی کہ لِيَعْبُدُونَ کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری پہچان حاصل کریں، معرفت حاصل کریں. یہ جو معرفت ہوتی ہے نا جناب، یہ محبت میں اضافے کا سبب ہوتی ہے. پہچان تعلق کو بڑھاتی ہے، پہچان مراسمات میں اضافے کا سبب ہوتی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک مثال میں دوں، ہم کئی جگہوں کے سفروں میں ہم نے بہت کچھ دیکھا سیکھا. یہ قبر ہے جی، بس قبر ہے جی. لیکن جیسے ہی یہ کہا کہ یہ قبر فلاں اللہ کے ولی کے صاحبزادے کی ہے، یا وہ جو فلاں عظیم سلسلے کا پیشوا ہے یہ اس کے خلیفہ کی ہے، تو پہلے جس قبر دیکھ رہے تھے. جیسے ہی معرفت نصیب ہوئی کہ یہ فلاں ولی کا بیٹا ہے یا فلاں ولی کی ہے، ہمارا یکسر رویہ بدل جائے گا. یکسر ایک اندر سے ایک حب اٹھے گی، اس کے لیے تعظیم اور اداب کے ضابطے اجاگر ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ ہمارا مالک ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں، لیکن معرفت حاصل نہیں ہے. یوں کہیے کہ ایک رٹا رٹایا سبق ہے جو ہمیں گھروں سے ملتا رہا اور ہم اس کو اپناتے رہے، اور اب تو ہم نے اللہ پاک کی ذات اور اس کے ذکر کے لیے بھی تقسیم کاریاں شروع کر دی ہیں، اور بلکہ اس کو پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آج کل شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، کل ساتہ چیلم فوتگی ہو تو تلاوت و نعت ہوگی، اور خوشی کی کوئی تقریب ہو تو ناچ گانا ہوگا. یہ تقسیم کس نے کر کے دی؟ حکم تو یہ ہے غم ہو تو تب بھی اس کو یاد کرو، خوشی ہے تو ڈبل یاد کرو. غموں میں یاد کرو گے تو غم دور ہو جائیں گے، خوشی میں یاد کرو گے تو اللہ اس نعمت میں اور اضافہ فرما دے گا. معرفت نہیں، پہچان نہیں. اور جنہیں پہچان نصیب ہو جائے یکسر ان کے ذوق میں اضافہ ہو جاتا ہے. جان عالم علیہ السلام نے ایک صحابی پاک سے فرمایا، رات میں اور صدیقہ پاک ساتھ ہی ہم تیرے گھر کے قریب سے گزرے، تو تے بڑا سونا قرآن پڑھنا ہے، تیری آواز تو بڑی پیاری ہے. دنیا میں کوئی اتنا بڑا اعزاز ہو سکتا ہے؟ آپ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا کسی قیمتی ہیرے کا کپ بنا کر بھی کسی کو دے دیں تو یہ معیار ہو سکتا ہے جو جانے جانا نے فرمایا ہے کہ تو قرآن بہت خوبصورت کر کے پڑھتا ہے، تیری آواز بڑی پیاری ہے. اب آگے سنیے انہوں نے آگے سے کیا عرض کی، میرے کریم اگر مجھے پتا ہوتا کہ حضور باہر میرے تلاوت کو سماعت فرما رہے ہیں تو میں اور سونا کر کے پڑھتا. آپ نے غور کیا، جب معرفت نصیب ہو جائے تو یکسر نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اور جب تک معرفت نصیب نہیں ہوتی وہی کھوکھلا پن ہے. علم اللہ کریم کی پہچان کا بنیادی راستہ ہے، بنیادی راستہ ہے. اب آپ دیکھیں اس کو، آپ بڑا وسیع عنوان ہے، مختلف جہتوں سے اس کو دیکھ لیا جائے.
مال حرام کی طرف قدم بڑھانا، سود ہے، ملاوٹ ہے، رشوت ہے، کم تولنا، کم ناپنا، ڈنڈی مارنا، ظلم کرنا، جعلی دستاویزات بنا کر لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنا، یتیم کے مال کو ہڑپ کر جانا، بغیر عیب بتائے مال کو فروخت کرنا، ایک ہی مقصد ہے کہ میری تجوری بھر جائے۔ لیکن اسی دکاندار نے اپنے باہر بورڈ پر آیت لکھی ہے واللہ خیر الرازقین۔ اگر بورڈ پہ لکھی اس آیت یا اسی آیت کا سٹیکر جو گلے پہ لگایا ہے، اس کی معرفت نصیب ہو جائے تو سچ بتلائیے گا وہ حرام کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے؟ وہ کیا کیا رہا ہے جو باہر اس نے اپنے پبلسٹی بورڈ پر، فلیکس پر، یا اپنے گلے پر، یا اس آیا کا فریم اس نے اپنی دکان میں اصول برکت کے لیے لگایا ہے؟ کبھی اس کے معنی پہ غور کیا ہے؟ اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ صرف آیت پڑھی اور اس کا معنی دیکھا، معرفت حاصل نہیں ہے۔ اگر معرفت حاصل ہوتی تو پھر سود کی طرف نہ لپکتا، جھوٹ نہ بولتا، کم نہ تولتا، کم نہ ناپتا کہ میرے رب اور رسول نے مجھے روکا ہے اور یہ میں رک جاؤں گا تو خسارے میں نہیں رہوں گا، کیونکہ واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ وہ ایک مرید آیا بزرگ کے پاس، بابا جی کو روزی میں برکت کا نسخہ تو بتائیں، کو وظیفہ بتائیں جو ہم پڑھیں تو رزق میں اضافہ ہو جائے۔ آج کل لوگ وظیفے ڈھونڈتے ہیں، کو چنگا جا وظیفہ دس دو۔ وظیفے تو بہت ہیں لیکن بڑا مشکل ہے، نہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، نہ دریا میں ننگے سر کھڑے ہونا پڑتا ہے، نہ چھت پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے، سوکھا سا وظیفہ ہے۔ ابھی بتاتے ہیں آپ کو، اگر آپ جاگتے ہوئے کہیں وظیفہ ہی نہ آپ غائب کر جو بھائی، سمجھائیے نا، جاگتے ہوئے تو بات کرتے ہیں آپ سے۔ ابھی عرض کی کوئی وظیفہ بتائیں روزی میں برکت کا، تو بزرگ فرمانے لگے یہ جو گندم بوتے ہو یہ توڑی کے لیے بوتے ہو نا تم؟ عرض کی نہیں سائیں ایسا تو نہیں ہے، ہم گندم ہی کے لیے بوتے ہیں۔ تو فرمایا پھر توڑی کدھر سے ملتی ہے؟ انہوں نے کہا جی توڑی مفت میں مل جاتی ہے۔ تو مسکرا کے فرمانے لگے اجے بھی تو روزی چ برکت دے وظیفے پوچھنا ہے، کوئی رزاق نو راضی کرن دا طریقہ سکھ۔ جب رزاق حقیقی راضی ہو گیا تو جس طرح گندم کے ساتھ توڑی مفت میں مل رہی ہے نا، رزق تمہیں ویسے ہی مل جایا کرے گا۔ رزاق حقیقی کو راضی کیا جائے۔ اچھا وظیفے کی بات تھی تو وظیفہ سن لیجئے۔ ایک صاحب خدمت انور اقدس میں عرض کر دیں میرے کریم کوئی ایسا عمل ارشاد ہو جو میں اختیار کروں اور مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب آپ وظیفہ سنیں گے دل سے، اللہ مجھے اور آپ کو اس وظیفے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور ایسا وظیفہ بتلا دیجئے، عمل ارشاد ہو جائے کہ جو دعا مانگوں میں قبول ہو جائے۔ میرے کریم نے فرمایا حلال کھایا کر، دعا قبول ہو جایا کرے گی۔ کیا بات ہے جناب۔ وظائف کی دنیا میں ایک چیز ہوتی ہے، اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ روایات و آثار میں مختلف کلمات بھی منقول ہیں، صوفیاء اولیاء سے بھی مختلف کلمات منقول ہیں اسم اعظم کے بارے میں۔ اسم اعظم کے بارے میں، اسم اعظم کا مطلب تو سمپل یہی ہوا بڑا نام۔ وہ ایسے کلمات یا اللہ پاک کا وہ نام نامی ہے کہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ اسم پڑھ کے آسمانوں پہ جا سکتا ہے۔ یہ ایک اس کی سادہ سی پاور میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی جستجو میں لوگ سرگرداں رہے ہیں، اسم اعظم۔ اور یہ کہتے کہتے ایک ورق کھل گیا صوفیاء کی کتاب کا، 3 لائنوں میں ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مرید شیخ سے اسم اعظم مانگتا تھا، وہ فرماتے تھے دے دیں گے دے دیں گے دے دیں گے دے دیں گے۔ ماہو سال گزر گئے اور اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ حضور ان نگاہ کدوں آنی ہے؟ انہوں نے ان کو ایک مٹی کی سکوری دی جس کے اوپر چپن تھا اور کپڑا باندھ دیا کسی رسی سے، اور کہا کہ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں ایک میرا دوست اللہ کا ولی رہتا ہے، یہ برتن اس کو دے دینا، اور پھر تم سے پوچھے کہ کائے کو آئے ہو تو بتا دینا کہ میں اسم اعظم مانگتا تھا۔ انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ جاگ ہی رہے ہیں نا آپ؟ جاگ رہے ہیں نا؟
لیکن اس برتن کو کھول کے نہیں دیکھنا. انسانی فطرت بڑی عجیب ہے. جس گل تو روکو اے بوتے چھڑپے ہو دربار دین. یہ ایک انسانی فطرت ہے. 100 مشروبات ہیں. 100 مشروبات ہیں. انار کا، موسمی کا، مالٹے کا، کنو کا، فلوٹر کا، فالسے کا، علی حاصل قیاس. 100 گلاس رکھے ہوئے ہیں. ایک گلاس اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیا جسے شراب کہتے ہیں. ایک میں مثال دے رہا ہوں. اور اس دربار سے اعلان ہوا یہ 99 خوش ذائقہ اور صحت افزا، جب اور جتنا من میں آئے پی، یہ تیرے لیے ہے، پر میری ذات کی خاطر اس ایک کو چھوڑ دے. وہ سمجھ آئی یہ بات کی؟ میری ذات کی خاطر اس ایک کو چھوڑ دے. یہ 99 مشروبات خوش ذائقہ تیرے لیے رکھے ہیں. کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ جو ان 99 خوش ذائقہ مشروبات کو ٹھکرا کر اسی کو ہونٹوں سے لگائے جس سے مالک جل شانہ نے منع فرمایا ہے. انسانی فطرت ہے. آدھا سفر تو اس کا ٹھیک ہو گیا کہ پیران دی مننی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آدھا سفر دل کے ہچکولوں سے ہم کنار ہو گیا. ویکھیے تے صحیح نانا پیران روکیا ہے، پھر دیکھیے تے صحیح. بالآخر اس نے کہا کہ مرشد اللہ والے ہیں، اس میں کون سا کوئی خطرناک چیز ہوگی، دیکھنے میں کیا عرض ہے، کیا پتا کوئی بہت کام کی بات ہو. اور جب اس کو کھولا اور اس کے اوپر سے ڈھکن اٹھایا تو ایک چوہیا چھلانگ لگا کر بھاگ گئی. بہت پشیمان شرمندہ ہوا. اسی طرز پر اسے باندھا بند کیا. اللہ والے کے پاس گیا، حضور یہ بزرگوں نے بھیجا. ہاں ٹھیک ہے، کدھر آئے ہو؟ کہا جی اس میں اعظم چاہیے، بابیاں تے دیتا کوئی نہیں، تو اڈا دسیا ہے. انہوں چانڈ وگا کے ماری اور فرمایا بدبخت ایک چوہیا تم سے سنبھالی نہیں گئی، اس میں اعظم کو سنبھال لو گے. سمجھائیے. سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ، یہ میں آپ کو علم ہی بتا رہا ہوں، واللہ خیر الرازقین کی معرفت دے رہا ہوں بزرگوں کی بولی میں. سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے ملفوظات شریفہ میں ہے، اور انہوں نے آگے کسی کا قول ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں اعظم کیا ہے. وہ فرماتے ہیں حلال رزق کھا، پہلا کام، وہی جو حدیث میں ہے. صوفیوں کی کوئی ٹرم اللہ رسول سے ہٹ کر نہیں، اور جس کی ہٹ کر ہے وہ صوفی نہیں. سیدھی سی بات ہے. حلال کھا، توجہ رکھیں گے آپ، حلال کھا، اور اللہ کریم کے مبارک ناموں میں سے کوئی نام بھی یقین کے ساتھ لے لے، وہی نام تجھے اس میں اعظم کا فائدہ دے گا. آنا گلستہ میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اتنی سی ضرورت ہے. تو واللہ خیر الرازقین اس بورڈ سے دل تک لائیے اور معرفت حاصل کیجئے. اور اس کے لیے علم ضروری ہے جس کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں 12ویں سپارے کی پہلی آیت، 100 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. 12ویں سپارے کی نیت کریں، اللہ توفیق دے، کنز الایمان شریف کھولنا ہے اور وہ ترجمہ دیکھنا ہے. تفسیری مفہومی ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا زمین پر رینگنے والی چلنے والی ہر چیز کا رزق میرے ذمہ کرم پر ہے. بندہ اپنے بچے کو داخل نہیں کروا رہا، وہ کہتا ہے جی اسی کھاندے پیندے ہیں، اللہ دا شکر ہے، اسی مدرسے کیوں داخل کرانا ہے. مدرسہ بھوکوں کی اماجگاہ نہیں ہے، مدرسہ رب رسول کے علم کو سیکھنے کا روحانی مرکز ہے. اس مرکز میں آپ کو یہ حدیث پڑھائی جائے گی، یہ حدیث سکھائی جائے گی. عموماً آپ سنتے ختم بخاری شریف، اس بخاری میں، اس مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جب لوتھڑے کو تصویر دیتا ہے تو وہ فرشتہ رحم مادر کے قریب کھڑے ہو کے رب سے عرض کرتا مالک، لڑکا کے لڑکی، اللہ جو فرماتا ہے وہ ویسی صورت بناتا ہے. الہی زندگی کتنی، اللہ جتنی فرمائے وہ اتنی لکھ دیتا ہے. مالک رزق کتنا،
رب جتنا فرمائے وہ لکھ دیتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ہم آئے دنیا میں بعد میں ہیں، ہمارا رزق پہلے فائنل ہو چکا ہے. تو جب ہم یہ حدیث مبارکہ کو پڑھیں گے جو علم دین کا بنیادی مقصد ہے، تو کہیں نہ کہیں تو دل سمجھائے گا کہ ظالمہ رزق تو پہلے طے ہو گیا ہے، پھر ڈنڈی کیوں مارنی ہے؟ مولا مرتضیٰ شیر خدا باب ولایت کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیاق بتاتا ہے کہ یہ مسجد نبوی شریف کا واقعہ نہیں ہے. آپ مسجد میں نماز کے لیے جانے لگے تو ایک بندہ ملا، بڑا آپ کہہ لیجئے تھوڑا سا ردی حال کا تھا. تو آپ نے دیکھیں یہ لوگ خیرات بھی دیتے ہیں تو بڑے عزت والے طریقے سے. تو مولا مرتضیٰ نے فرمایا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو تمہیں 2 درہم دوں گا، اتنی دیر میری سواری کی دیکھ ریکھ کرو. عرض کی ٹھیک ہے. جب مولا مرتضیٰ باہر آئے تو وہ آپ کی سواری کی لگام اتار کر فرار ہو چکا تھا. کئی ہمارے اللہ والے کہتے ہیں کہ فلاں ہم سے فرار کر گیا، تو ہم نے کہا فرار تو یہاں لوگوں نے باب ولایت سے بھی کیا ہے اور آج تک کر رہے ہیں، وہ آج تک کر رہے ہیں. اب کسی نے بالکل خشخشی داڑھی رکھنی ہے تو کہا مولا علی پاک کی اتنی داڑھی، تو ہم نے کہا یہ کہاں لکھا؟ انہوں نے کہا بازار چ تصویراں مل دیاں نے وہ تے بنیا ہوا ہے. یہ تصویر کسی نے مولا مرتضیٰ کو دیکھ کر بنائی ہے یا وہ کتابیں جو حیدر کرار کا حلیہ بتاتی ہیں وہاں تو یہ لکھا ہے کہ شیر خدا کی ریش انور اقدس سینے کو بھر دیتی تھی. ایک مٹھی داڑھی شریف اعلیٰ حضرت کا قصور صرف لکھنا ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے پیر خطیب نقیب ہیں، وہ کہتے اعلیٰ حضرت دا لکھیا کو حجت. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت نے یہ حد مقرر نہیں کی، وہ تو ایک دائی ہے، ایک مبلغ ہے. میں نے یہ جامعہ نظامیہ میں عرص اعلیٰ حضرت پر اسی عنوان پر گزارش کی تھی کہ ڈیلیور اعلیٰ حضرت کو ہم کر دیں، منوا وہ خود لیں گے. میں آج بھی آپ سے التماس کرتا ہوں، داڑھی شریف کی شرعی حد ایک قبضہ ایک مٹھی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے. داڑھی شریف کو کالا خضاب نہیں لگانا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے تو حدیثیں کوڈ کی، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ احمد رضا کا آرڈر ہے. اور یہاں حال یہ ہو گیا ہے کہ ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. بس اعلیٰ حضرت کا ایک جرم عظیم جو لوگ قرار دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ چوری چوری لپ چھپ کر لوگوں کی چائے نہیں پینے دیتا، کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں ہونے دیتا. وہ علل اعلان کہتا ہے کہ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. ٹائم کتنے بجے تک ہے؟ زندہ باد. جنتی وہ تو یہ پیغام انہوں نے دیا ہے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. تو وہ تو محسن ہے جو در در دھکے نہیں کھانے دیتا. اور جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جفے نہ پاؤ تو ہمیں ہر ایک دی روٹی نہ کھاؤ، وہ پہلا بندہ نہیں ہے جس نے یہ کہا. یہ بات تو حضور فریدن مائی نے بھی فرمائی تھی. آپ میں سے کوئی طریقت کا ذوق رکھنے والا ہو، حضور بابا فرید گنج شکر فرماتے تھے ہر ایک کو کھانا کھلا دیا کر پر ہر ایک کا کھانا کھایا نہ کر. سمجھائی یہ بات کی؟ تو ہم کہاں سے کہاں پہنچے تھے کہ وہ ریش مبارک کی بات ہو رہی تھی، ایک قبضہ کی. تو وہ تصویریں دکھا دے. اب لوگوں نے تصویریں پوری بابوں کی جماعت کی بنا دی ہوئی ہیں. یہ دادا صاحب ہیں، یہ بابا صاحب ہیں. یہ بندہ کدھر ان کو کٹھے بابے اتنے مل گئے جو وہاں سے پکچر بنا کے لے آیا.
امام احمد رضا نے یہاں پر بھی ایک عظیم صوفی اور مرشد کامل کے روپ میں ہماری رہنمائی کی ہے. کاش کہ میں ایک سطر میں آپ کو سنانے تو لگا ہوں, خدا میری بات کو فہم کی تک بھی رسائی بخش دے. امام احمد رضا نے یہ بتلایا ہے کہ بزرگوں کی تصویریں نہیں لگایا کرتے, اللہ والوں کا تصور جمایا کرتے ہیں. اور تصور شیخ پر حضور اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے. تصور شیخ پر, تصور چمک دوسرے باتیں ہیں سب پانے والے. اس سے آگے بڑھیے, نہیں اس سے آگے بڑھیے. وہ تصور شیخ والا رسالہ کب پڑھیں گے؟ سمجھ آ گئی؟ تو جائیے تو اس بزرگ کا فوٹو, اس پیر کا فوٹو, اس مولانا کا فوٹو, بولے آپ گھر میں کیوں لگاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا فلاں حضرت نے بھی لگائی, فلاں حضرت نے بھی لگائی. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جس بھی حضرت نے تمہیں کہا ہے کہ لگاؤ, کسی بھی ایسے حضرت کی مت مانو, سید عالم نے منع فرمایا ہے. آواز تھوڑی سی گھٹ گئی ہے, یہ مسئلہ نہیں ایک منٹ, یہ میں آج پہلی تقریر نہیں کر رہا, اپنے مرشد کریم کے کرم سے مجھے 35واں سال ہے تقریریں کرتے. جب بھی سنیوں کے مجمع میں حق بات کی جائے تھوڑے سہم سے جاتے ہیں, تھوڑے دب جاتے ہیں, تھوڑی گھٹن سی محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. اچھے بھلے مسکرا رہے ہوتے, وہ مسکراہٹ بھی ختم ہو جاتی ہے. اچھا پھر خطیبوں نے یہ کہا کہ ان کی مسکراہٹ اور ان کے جیبوں کی آہٹ دونوں سے بنا کے رکھنی ہے, اس لیے جو یہ چاہتے ہیں وہ سناؤ. اور ہم اس نظریے پر ہیں کہ جن نے ٹرنا ہے ٹرے, جن نے نہیں ٹرنا وہ ٹائم نالی جواب دوے, تاکہ آس امید بھی کوئی نہ رہے. یہ دین ہے, مذاق نہیں ہے. یہ دین ہے, مذاق نہیں ہے. یہ پرسوں ایک شہر میں تھا تو وہاں بہت سارے یہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے تھے, تو وہ محفل کروانے والے بھی لوگ تھے. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ ملوں فیکٹریوں والوں ہو تو حسینی طرز کو اختیار کرو, یزید کی طرز سے محبت نہ کرو. یزیدیت یہ ہے کہ پیسے کے زور پر شریعت کا رخ موڑا جائے, حسینیت یہ ہے کہ شریعت بچانے کے لیے 6 ماہ کی کلی بھی پیش کرتی جائے. سمجھا رہی ہے؟ اگر ہمارے یہ علماء کہتے ہیں کہ فلاں کو تلاوت و نعت و تقریر کے لیے یہ مقدس اسٹیج نہیں دینا, تو ضد نہ کرو کہ میرے پاس پیسہ ہے. کبھی محبت سے ان سے بھی تو پوچھو کہ وہ آ سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں آ سکتا. اور جب آپ کو وہ دکھا دیں کہ وہ تو روڑیوں پر بھی پھرتا ہے اور یہ پاک مقام ہے, تو روڑیوں والے کو ہاں نہا دھو لے. کیا کہیں آپ سے جناب, کیا کہیں آپ سے جناب, نہا دھو لے, پاکیزگی کو اختیار کر لے, بسم اللہ, عقیدہ حق کی چادر اوڑھ لے, الحمدللہ. ہم تو جو غیر ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ آ جاؤ اس چھت کے نیچے, تو کوئی ہمارا بن کر آئے تو ہمارا دماغ خراب نہیں ہے کہ اس کو بگائیں گے. لیکن محبت کا ضابطہ ایک ہے, الحب للہ, اور نفرت کا ضابطہ بھی ایک ہے, والبغض للہ. اس سے کبھی کنارہ نہیں ہو سکتا. وہ بندہ لگام جو تھی وہ لے کر فرار ہو گیا. مولا مرتضیٰ بغیر لگام کے سواری کو آستانہ شریف پر لے آئے اور اپنے غلام کو 2 درہم دیے یا دینار, اور فرمایا بازار سے خرید لاؤ. وہ خرید کر لایا تو وہی لگام تھی, اس چور نے اس کو بازار میں بیچ دیا. مولا مرتضیٰ دیکھ کر مسکرائے. اور سنیے گا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ علم کیا ہوتا ہے, معرفت کیا ہوتی ہے. مولا مرتضیٰ نے مسکرا کے فرمایا, لبے اس کملے نو ہن بھی 2 ہی نے. دو ہی ملے نا. تو وہاں فرمایا تھا یہاں رکا رہا کتنے دیں گے؟ 2. اور اب چوری کر کے بیچا ہے تو کتنے پائے؟ 2. فرمایا وہ لیتا نا تو اس 2 میں بڑی برکت ہوتی. اس نے خود اپنے ارادے اور نیت سے اس کو بدل کے رکھ دیا. ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے جو فورم ہے اس فورم کو مدرسہ کہتے ہیں. جاگ رہے آپ؟ جاگ رہے نا آپ؟ اس فورم کو مدرسہ کہتے ہیں.
اور ابھی دیکھیں میں نے بخاری و مسلم کے حوالے سے حدیث شریف کا مفہومی ایک قصہ آپ کو بتایا ہے کہ زندگی کتنی ہے، موت کتنی ہے، موت کب آئے گی، یہ ماں کے پیٹ میں جب بوٹی کو صورت دی جاتی ہے اس دن لکھ دیا جاتا ہے۔ اب ایک اعلیٰ حضرت کے خلیفے اور میرے دادا پیر کے استاد کی سنو، جو صدر الشریعہ بدر الطریقہ سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی ہے، وہ عظیم حنفی ہے کہ جس نے تنہا وہ کام کیا جو عالمگیر بادشاہ کی پوری اسٹیٹ نے کئی سو مفتیوں سے کروایا، وہ ایک صدر الشریعہ نے اکیلے اس سے زیادہ کر کے دیا، اور اس کام کا نام بہار شریعت ہے۔ فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا ہے بہار شریعت۔ اور صدر الشریعہ حضور سیدی محدث اعظم کے استاد ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں اسی بہار شریعت میں کہ لوگ بچے کی چوٹی رکھتے ہیں یا پاؤں میں کڑا، ہاتھ میں کڑا، کہ اس سے زندہ رہے گا، تو آپ فرماتے ہیں جس کی موت لکھ دی گئی اسے کوئی کڑا اور بودی بچا نہیں سکتے، اور جس کی زندگی جتنی لکھی ہے دنیا کا کوئی حادثہ وقت سے پہلے اسے مٹا نہیں سکتا۔ اس شعور کو پانے کی جگہ کا نام مدرسہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ حضرت قبلہ صاحب ہمارے مخدوم ہیں، صحیح آج بھی مجھے کہیں نہ کہیں وہ آواز محسوس ہوتی ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ہمارے ادھر علاقے میں ایک ہمارے جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ بچہ پیدا ہوا تھا اور رویا بھی تھا اور سانس بھی لیے تھے، لیکن اس کے کان میں اذان نہیں پڑی، تو کیا اس کا جنازہ ہونا تھا؟ تو ہم نے کہا شریعت مطہرہ نے یہ کہا ہے کہ اگرچہ وہ بطن مادر سے جب دنیا کی طرف آ رہا تھا اور اس کے وجود کا نصف حصہ ماں کے رحم سے باہر آیا، وہ زندہ تھا، تو تب بھی اس کا جنازہ پڑھو، غسل دو۔ اور آپ تو بتا رہے ہو کہ وہ یہاں آ گیا اور یہاں آ کر اس نے سانس لیے اور وہ رویا، مسئلہ کیا تھا؟ اذان نہیں دی، تو آگے سے وہ بندہ رو پڑا۔ اس کے گھر کے اندر ہی بچہ پیدا ہوا تھا اور گاؤں کے مولوی صاحب نے بول دیا کہ چونکہ اس کے کان میں اذان نہیں پڑی تھی اس لیے اس کا جنازہ غسل کفن دفن نہیں ہوگا۔ رو اس لیے رہا تھا کہ میں نے پہلے کیوں نہیں پوچھ لیا۔ اب شرعی مسئلہ کیا ہے؟ ایک سانس بھی لیا، کان میں اذان ہوئی یا نہیں ہوئی، غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے۔ سمجھ گئے؟ اس شعور کو پانے کی جگہ کا نام مدرسہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کوئی تقریریں چمکانے کی جگہ نہیں، وہ تو اللہ ہے کسی کو کوئی لب و لہجہ دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ماہ رمضان کے اندر تراویح و مصلی سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے، قرآن کے فہم کے لیے ہے۔ قرآن کے فہم کی بات آئی تو حضرات علماء کی نظر جو ہمارے سکھانے پڑھانے والے ہیں، خصوصاً اس ادارے کے اور دیگر مدارس اہل سنت کے، سید السادات کریم ابن کریم امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رجب کو جن کا ختم شریف ہوتا ہے، جس کو کنڈوں کا ختم بولتے ہیں۔ کس چیز کا ختم؟ اب ہم جدی پشتی ختم والے ہیں، لیکن آج بھی ایک سے پردے میں بھی بٹھا کے پوچھ لیجئے کہ ختم کی شرعی حیثیت کیا ہے، پوزیشن اور کیفیت کیا ہے، تو کتنے فیصد لوگ جواب دے سکیں گے؟ تو اس لیے ضد چھوڑ دیجئے کہ جس کے گھر میں روٹی نہ ہو وہ مدرسے کی تعلیم حاصل کرے۔ ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے، ہمیں اس لیے مدرسہ کی تعلیم ضروری ہے۔ اب کنڈا وہ کنالی جو ہوتی ہے اس میں ڈالتے ہیں نا، وہ کھیر ڈال دی یا حلوہ ڈال دیا، اصل میں کھیر ڈالتے تھے ٹھنڈا کرنا کہ جم گئی ہے، اس کے بعد اس پہ فاتحہ ہوتی، تو مشہور ہو گیا کنڈوں کا ختم ہے۔ بر صغیر میں بالخصوص کنڈوں کا ختم 2 شخصیات سے جڑا ہوا ہے، ایک سید السادات امام جعفر الصادق سے اور ایک حضرت سیدنا جلال الدین بخاری المعروف سرخ پوش راموت شریف والے بزرگ، ان کی نیاز جو تھی وہ یوں ہی کنالی کونڈی میں کھیر ڈال کر فاتحہ ہوتی تھی، اس کو بول دیا کنڈوں کا ختم۔ اب اعلیٰ حضرت کیا بتاتے ہیں؟ فتاوی رضویہ 9ویں جلد، یہ میں نوجوانوں سے ملتمس ہوں کہ آپ ہر کلپ کو قائد اور مقتدا سمجھ کر ذہن نہ بنائیے، کبھی اپنے گھر کو بھی پڑھیے، کبھی اپنے گھر میں بھی ملاحظہ کیجئے کہ کیا ہے۔ امام اہل سنت پوری امت کو درس کیا دیتے ہیں، میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، کوئی ختم فرض واجب نہیں ہے، 1 نمبر 2 تاریخ کا تعین سہولت کے لیے ہے،
تاریخ کا تعین بھی فرض و واجب. جلدی جلدی بولیں گے, یہ بھی ایک کلاس شروع ہوئی ہے, سمجھ گئے نا. نمبر 3, اور الحمدللہ کہ میں اس پہ الحمدللہ کہوں کہ نہ کہوں, بس آگے ہی چلتے ہیں. تیسرا یہ ہے, یہ ڈش ہوگی, یہ پکوان ہوگا تو ختم ہوگا. تو جب ختم ہی فرض نہیں ہے تو ڈش فرض کیسے ہو گئی؟ سمجھ گئے بات کو. پھر اگلی پابندیاں یہ کہ چھت کے نیچے ہو, نیرے نیرے ہو. یہاں لوگ منشیات سر عام فروخت کر رہے ہیں اور آپ کنڈوں کی کھیر نہیں باہر لے جا سکتے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. 2 نمبر مال سر عام بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا؟ بولیں گے تھوڑا سا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے مراد آپ نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نیرے نیرے آجے فجر ویلے ہی, چھات دے تھلے تھلے ہی امام جعفر کریم کی وہ نیاز مندی میں وہ حلوہ پوری چلے گی. بھائی صاحب کیا بلیک کا مال ہے؟ خطرہ ہے کوئی؟ کیا پرابلم ہے؟ تو باہر بیٹھ کر خود مسئلے بنائے اور الجھ گئے. کبھی ان علم والوں کے پاس آؤ تو کئی الجھنوں سے نکل جاؤ گے. اس الجھنوں سے فراغت پانے کی جگہ کا نام مدرسہ ہے. اور آدھے مدرسے والے ہی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. یہ ہوتا ہے ایسا, یہ ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے, اس لیے ہم اس سے زیادہ پریشان نہیں ہوتے. نو پرابلم. عادات ہوتی ہیں, مزاج ہوتے ہیں, نو پرابلم. تو اب کیا ہوا کہ یہ میں نے آپ کو ختم کے بارے میں گزارش کر دی. سچ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز میں مذہبی ٹچ رکھا ہے, کرتے ہم اپنی مرضی ہیں. اس مرضی کی دلیل یہ ہے کہ یہی کوئی عالم دین کہہ دے, یہ ہمارے علماء تشریف فرما ہیں, کوئی عالم دین آپ کو کہہ دے بھائی صاحب چیلم کے ختم پر کوئی برادری کو بلانے کی ضرورت نہیں, کوئی دیگو شیکوں کی ضرورت نہیں, آپ گلی محلے کے کسی غریب کو راشن دے دیں اور گھر میں بیٹھ کر 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ لیں. ملا علی قاری نے مشکات کی شرح میں روایت لکھی کہ 70,000 مرتبہ کلمہ اپنے لیے پڑھا جائے یا فوت شدہ کے لیے پڑھا جائے تو اللہ کی رحمت ہوگی, وہ قبر والا عذاب قبر سے فارغ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے بالکل یہ دھوم دھڑکا نہیں کرنا. بس آپ گھر میں فاتحہ پڑھو اور وہ آپ کا ایک عزیز بہت غریب ہے اس کو تھوڑا راشن دے دیں. وہ آپ کی نکر والا پڑوسی وہ بیچارہ معذور ہو کے پڑ گیا ہے اور اس کی بچیاں لوگوں کے گھر جھاڑو دینے جاتی ہیں, تو آپ یہ اپنے والد چاچے تائے مامے پھوپھے کے سال ثواب کے لیے یہ راشن اس کو دے دیں. تو پھر وہی آگے سے جواب دیتے ہیں مولوی جی گل تسی بالکل ٹھیک کر دے ہو پر معاشرے وچ بھی تے رہنا ہے. کچھ یاد آیا؟ کچھ یاد آیا؟ میرا کام ماضی کو یاد دلانا بھی ہے, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. پھر یہ کیا زیادتی جور جفا اور ظلم ہے کہ مولوی صاحب نے تو آپ کو مسئلہ بتایا تھا اور آپ نے کہا کہ نہیں پھر لوکاں گلاں کرنیاں نے. لوکاں دیاں گلاں تو بچن لئی اے کیتا ہے تے پھر چاہ دے کھوکھے تے پرسوں اے گل کیوں کیتی؟ اے مولویاں نے تے ختم اپنے پیٹ پر واسطے بنائے نے. کچھ یاد آیا؟ کچھ یاد آیا آپ کو؟ صحیح وہاں کہا ہے کہ لوگ باتیں کریں گے کہ ابا انہاں کچھ دے کے ٹور گیا نہ ختم بھی نہیں دوایا. اوکے, مولوی صاحب نے تو مسئلہ صحیح بتایا تھا. اور چائے پیتے پیتے ماجے کی دکان پہ یہ کہا ہے نا مولویاں نو کی اگلیاں دا مر جاندا ہے, انہاں نے ختم کڈے ہوئے نے. بولی تو ایک رکھے, کتنا کھا جائے گا مولوی ایک ختم سے, کتنا سامان اٹھا کے لے جائے گا. فکر اپنی کرنی چاہیے کہ ہم نے ناک رکھنے کے لیے ختم دلایا ہے. ناک پتہ نہیں صحیح طرح رہی ہے کہ نہیں رہی, وہ تو کومنٹس کھانے والے کے جو ہوں گے ان سے چیک کیا جا سکتا ہے, لیکن جو بچھڑ کے قبر کے اندھیرے میں گیا ہے فائدہ اس کو کوئی نہیں ہوا. سمجھائیے بات کی, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس شعور کو پانے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے جس اسکول میں جانا چاہیے اس کا نام مدرسہ ہے. سمجھائیے جناب, اس جگہ کا نام مدرسہ ہے. اچھا, سید السادات امام جعفر صادق کی بات آئی تھی ابھی,
تو وہ بات کمپلیٹ کریں اور پھر کچھ آخری سطریں عرض کروں اور مزید آپ کی سما خراشی میں مبتلا نہ رہوں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 15 رجب ان کا یوم وصال ہے، اور 22 رجب ایک قول جو ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا، وہ کاتب وحی صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح 100% 15 رجب کو ہم 100% نہیں کہہ سکتے، ویسے ہم 22 رجب ان کا یوم وصال ہے ہم نہیں بولتے کہ 100% ہے۔ میرے مرشد کریم جو حضرت قبلہ مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے، اور واقعی میں تو وہاں کی خاک راہ گزر ہوں اور ان کی نگاہ فیض اثر ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میرے مرشد کریم بدر طریقت ولی کامل سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی نائب محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز فرماتے تھے، بائی نو دلاؤ تے پاویں کسے دن بھی دلاؤ، جدو دعا منگن تے آؤ تے آل رسول نو بھی نظرانہ پیش کرو تے اصحاب رسول نو بھی نظرانہ پیش کرو۔ یہ تھا پرانا طریقہ، اور آج کیا ہوا؟ 60,000 والا نقیب، یہ چیز تیری وہ چیز میری، وہ ایسے کہ جیسے یہ جلسہ ایک سیاسی پارٹی کا ہو رہا ہے اور سارے ہی سامعین مخالف سیاسی پارٹی کی ذہنوں میں عداوت لے کے نکل رہے ہیں۔ آپ کے جلسے سے ایک فرد بھی صحابہ کا بغض لے کے اٹھا، آپ کے جلسے سے ایک فرد بھی اہل بیت کا بغض لے کے اٹھا، تو سچ بتا دیجئے گا اس کا جواب دے کون ہوگا؟ آپ قابل تحسین لوگ ہیں کہ محفلیں کرتے ہیں، اس دور کے اندر آپ پیسہ لگاتے ہیں، آپ وقت دیتے ہیں، آپ اسٹیج کی دنیا کے لوگوں کی آؤ بھگت کرتے ہیں، لیکن ہاتھ جوڑ کے عرض ہے کسی رزلٹ پہ بھی تو غور کریں۔ نہیں چاہیے وہ نقیب و خطیب و پیر کہ جس کی صحبت و تقریر و جملے سے ایک فرد کے بھی قلب و ذہن میں حضور کی کسی نسبت کا بغض پیدا ہو۔ اوکے کرتے ہیں اس کو؟ کرنا چاہیے ایسا؟ سارے نہیں بولے کیونکہ یاد آ گیا ہے کئیوں کو، کئی کچھ یاد آ گیا ہے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں ارادہ کر لو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تو پہلے بڑا موم دل ہوا ہوتا ہے، نال ہی یاد آ جاندہ ہے کہ فجر ٹائم تے نہیں اٹھوڑا۔ بھائی ارادہ تو کرو۔ بخاری و مسلم کے اندر حدیث ہے، صاحب مشکات نے باب ذکر اللہ و تقرب کے اندر اس کو نقل کیا، دونوں کے حوالے سے۔ اللہ کریم جل شانہ کے لیے میرے کریم نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے قرب کے لیے ایک بالشت میری طرف آتا ہے، میری رحمت آدھا گز اس کی طرف جاتی ہے، میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، آپ دنیا کا آپ مطلب کہ سب سے مہنگا ترین نعت خواں بلا لیجئے، مہنگا ترین نقیب بلا لیجئے، ہمارا کسی سے کوئی کٹوتی وٹوتی کا خطرہ نہیں ہے، صرف اتنا عرض ہے کہ آپ کے بلائے خطیب و نقیب سے آپ کے گاؤں، آپ کے شہر، آپ کے محلے کے کسی فرض کا نظریہ عقیدت و محبت خراب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ محفل سے اٹھ کر آئے تو پہلے سے زیادہ حب اہل بیت لے کر اٹھے، پہلے سے زیادہ حب صحابہ لے کر اٹھے، پہلے سے زیادہ حب اولیاء لے کر اٹھے، تو پھر یقین مانیے آپ کی محفل قبول ہو گئی۔ خدا کے لیے اس پہ توجہ کریں، یہ بہت زیادہ خطرناک مرحلے ہیں اور بہت ہی خطرناک مرحلے ہیں۔ امام جعفر صادق کریم رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، حضرات علماء کو جو نظر کرنا چاہتا تھا، کہ حضور یہ جو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے میں رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، تو حضور اس رزق سے کون سا رزق مراد ہے؟ واہ، سوال بھی پوچھا امام جعفر کریم سے۔ بھائی جی، امام جعفر کریم، امام باقر کریم، امام سید سجاد اور مظلوم کربلا ہم سنی رضویوں کے پیروں کا نام ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہمارا شجرہ رضویہ، یہ ان میں سے ایک سید بھی بیچ میں سے نکل جائے ہماری نسبت ختم ہو جائے۔ اور اب صاحب کی نظری جملہ ہے کہ پھر مجھے ڈر ہے کسی کی نظر پھیرنے کا،
وہ جملہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساڈا تے پیر علی ہے، ہن تسی سانو سکھانا ہے کہ اپنے پیر نو منو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اے سنیا ساری زندگی پیراں نو مننا ہی تے سکھیا ہے، واہ واہ واہ، تے پیر بھی پھر مولا علی ہوئے۔ بلا وجہ کی غلط فہمیوں پہ کان مت دھریں، ہمارا مرشد ہے مولا علی۔ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ یہ ہمارا قادری اور رضویوں کا شجرہ ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ تو حضور رزق سے مراد کیا ہے؟ تو امام جعفر کریم نے فرمایا رزق سے ایک مراد علم ہے۔ کیا بات ہے جناب، نہیں تھی یہ توقع جو آپ کر رہے ہیں۔ رزق سے مراد علم ہے۔ امام جعفر کریم نے فرمایا رزق سے ایک مراد علم ہے، تو لہٰذا صرف روٹی پانی والی ہی رزق کو بانٹا نہیں جائے گا، جس کو رب نے علم کا رزق دیا ہے وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ خرچ کرنے کی سعادت ان علماء کو حاصل ہے۔ فی زمانہ مدارس دینیہ دین اسلام کی، اور میں آپ سے بالکل آخری مرحلے پہ بات کر رہا ہوں، آج ہر دوسرا تیسرا گھر اور باپ اس کی آنکھ اشکبار ہے نالائق بچوں کی وجہ سے، بری سوسائٹی میں ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آج کے دور میں ہم نے وہ دور دیکھا ہے، وہ المیے دیکھے ہیں کہ باپ پورے تڑلے کے ساتھ جوان بیٹے کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اور ابھی کل کی بات ہے، یہ بابے بیٹھے، ان بابوں کے پاس کبھی بیٹھ کر پوچھنا کہ محض 25-30 سال پہلے بھی کیا یہی ماحول تھا؟ ہرگز نہیں۔ بیٹا اولاد والا بھی ہو جاتا تھا اور باپ کے آگے نیمی پا کے بیٹھتا تھا۔ تو بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اسباب ڈھونڈیے۔ اس بچے کی بھی جوانی کا کوئی فائدہ ہے جس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اس کی ماں روئے، اس کا باپ روئے؟ میرا آپ سے سوال ہے، خدا لگتی کہیے گا، کوئی آپ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہاتھ کھڑا کر کے اونچی بات، نو، ہرگز نہیں۔ آپ منہ سے بھی کچھ نہ کہیے گا۔ یہ سوال آج رات جب بستر پہ جائیں تو اس ایک مسافر کے سوال کو ایک دفعہ دہرانے کی کوشش کیجیے گا۔ ماں کے ہاتھ چومو، باپ کے ہاتھ چومو، ماں باپ کے آگے تلخی سے نہیں بولنا، ماں باپ زیادتی بھی کر جائیں تو تسی نیمی پا کے رکھنی ہے، ماں باپ کا دل نہیں دکھانا، جو کمائی ہو لا کے ماں کے قدموں میں رکھ دو، باپ کے ہاتھوں میں رکھ دو۔ انصاف سے مجھے بتا دینا، اے گلاں جتھے سکھائیاں جاندیاں نے پورے جگ جتیان مار کے دسیا جے، وہ فورم کون سا ہے؟ تے پھر نفس پلیت پلیت چکیتا، اسا ازلو پلیت تے ناسے، ہاسے خاسے۔ پھر ان آنسوؤں کو پوچھئے اور مزید کسی باپ کو رونے سے بچائیے۔ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ، پائلٹ بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، مدرسوں کی اتنی مالی مدد کرو کہ یہ بجلی کے بل کے دائرے سے نکلیں، یہ آٹے کے بل کے دائرے سے نکلیں، یہ ماہانہ اساتذہ کے وظائف کیسے پورے کریں گے، یہ اس فکر سے نکلیں۔ ان فکروں سے کبھی نکال کر ان کو خود کفیل کر دیجئے، یہ آپ کو انجینئر بھی مدرسے کی چھت کے نیچے سے بنا کے دے دیں گے، ڈاکٹر بھی دے دیں گے، پائلٹ بھی دے دیں گے۔ لیکن ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھو گے تو کیا سوچیں گے؟ ایک دیہڑی دار بندہ بھی سوچ سکتا ہے کہ میں اسلام آباد میں فلاں کالونی میں پلاٹ لوں گا، اس کو تو یہی فکر ہے کہ سویرے رستے چ کریانے والے نے گھیرنا ہے، وہ 57 روپیے رہندے نے۔ میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے، خدا کے لیے اس درد کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور اگر یہ وہم دلوں میں پل گیا، اور جو عام پبلکی طور پہ بات کرتے، جس طرح ختموں والی میں نے آپ کو بتائی، چاہ دے کھوکھیاں تے کر دیں، ایسی باتیں بھی لوگ سنائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہیں مدرسہ کہدا ہے، انہیں تے فیکٹری کھول لیے تے پائی کاروبار کنوں نہیں چنگا لگدا، بسم اللہ پڑھ کے کہ تسی بھی کھولو۔ یہ فیکٹری کھول کے دیکھو، جو 2 گھڑیاں آرام سے نیند آتی ہے ختم نہ ہوئی تو ہمیں کہنا۔
اور اگر آپ کا وہ بستہ دوائیوں سے شوگر کی اور بلڈ پریشر کی دوائیوں کی رونق نہ لگے تو پھر کہنا. آپ کبھی ان مدرسے والوں کا درد باہر رہ کر نہ چیک کیجئے, کبھی پاس بیٹھ کر ان کے کھاتے رجسٹر کھول کر دیکھیں اور پھر ان سے پوچھئے کہ وقت کیسے گزرتا ہے. ایک ایک بچے کی فکر. میں خود مدرسے والا ہوں, یہ سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا, گزرے ہوئے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں. ایک ایک بچے کی فکر. آ گیا چھٹی کی فکر, اس کے تعلیمی لیول کی فکر, ڈیلی رپورٹ کی بنیاد پر فارم بنے, آج کتنی تختیاں, کتنے رکوع, کتنی آیتیں اس نے سنائی ہیں. 3 ماہ کے بعد درس نظامی کے امتحانات کہ 3 ماہ کے بعد چیک کریں علمی لیول کیا ہے, اور دروازے پر کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. داخلہ فیس بھی کوئی نہیں, مانا فیس بھی کوئی نہیں, روٹی بھی صبح کی دیں گے, شام کی بھی دیں گے, بچہ بیمار ہو گیا تو دوائی لے کر بھی دیں گے, اور اگر کہیں سے کوئی عطیات آ گئے تو سردی گرمی کے کپڑے بھی دیں گے. لے آؤ لے آؤ لے آؤ لے آؤ لے آؤ. اسی کی مل پایا ہے, یہ مل پایا ہے نیزیاں اتے قرآن پڑھن والوں دی تلاوت قرآن دا. یہ پھر بھی کر رہے ہیں. اور جس بچے کو ہم نے مہنگے اسکول میں داخل کروایا ہے اور مہنگے بھاڑے بھر رہے ہیں اور اس کی کنوینس کا خرچہ ہر ماہ بھر رہے ہیں اور اس کی ٹیوشن کا اکیڈمی کا بھی خرچہ بھر رہے ہیں, پھر آج ریڈ ڈے ہے اور آج پنک ڈے ہے اور آج فلاں ڈے ہے, اس دن بھی شوارما نہیں بلکہ وہ پیزا اور کوک اور فلاں وہ الگ ایکسٹرا خرچے پڑ جاتے ہیں. آج ہی صرف وہاں پر وہ کھیلا جائے گا تو دکانیں لگیں گی, دیو 500 روپیہ وہ بھی دینا ہے. اس کی ایک چھٹی کے لیے لمبی اپلیکیشن دے کر پرنسپل صاحب کو پیش کرتے ہیں صبح 7 بجے, سر وہ ضروری جانا ہے اس لیے مہربانی کر کے چھٹی دے دیں. اور ہم مدرسے والوں کو فون کر کے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کا شہزادہ عالی وقار آج تشریف نہیں لایا. یہ کب تک ظلم روا رکھو گے؟ بابے سعدی نے لکھا ہے ایک بندہ گدھے پہ سامان لاد کر مزدوری کرتا تھا, وہی اس کی گزران تھی. ایک دن اس کو ایک ہیرا ملا, اس نے کہا بڑا خوبصورت پتھر ہے, اس نے اٹھا کر رسی میں باندھ کر اپنے گدھے کے گلے میں ڈال دیا. جوہری جو موتیوں کی جانچ رکھتا ہے اس نے دیکھا اتنا قیمتی ہیرا گدھے کے گلے میں, اور اس نے اس کے ساتھ ریٹ ویٹ لڑائے. مان لیجئے کہ 5 لاکھ کا ہیرا تھا, اس نے 5,000 میں خرید لیا, لیکن اس کے لیے تو 5,000 بھی بہت تھا کیونکہ وہ ہیرے کو جانتا نہیں تھا. جوہری نے ہیرا لیا کہ 95 لاکھ تو زیادہ بچ گیا ہے, 99 لاکھ سے بھی زیادہ بچ گیا ہے. دھیان رکھیے گا پلیز. اس نے وہ ہیرا پکڑ کر ہتھیلی پہ رکھا اور اس کی مٹی صاف کرنے لگا تو پنجابی کا لفظ ہے کہ ہیرا پور گیا, اردو میں بولتے بکھر گیا ریت کے ذروں کی طرح. جوہری کو غصہ آیا اور ہیرے سے غصے کے ساتھ بولا گدھے کے گلے میں ٹف ماحول میں ٹک کر رہا ہے اور میری نرم تلی پہ بکھر گیا ہے. بکھرا ہوا ہیرا بولا وہ تو مجھے پہچانتا نہیں تھا, تو مجھے پہچانتا تھا, پھر تو میرا کی مول پایا ہے. مسلمانوں, میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, میں کسی غیر سے بات نہیں کر رہا. قرآن حدیث کی تعلیم کے ساتھ یہ سلوک اور رویہ ہمیں زیب نہیں دیتا. اس درد کو اپنا درد سمجھو. اس تعلیم کی بقا اور عروج کے لیے اپنی ہمدردیاں شامل ہار رکھو. ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی, اور یہ بھی ہے کہ پیسے کے بغیر لمحات بھی نہیں گزرتے, لیکن ہمدردیاں, نیک تمنائیں, خواہشیں اور دعائیں بھی بہت بڑا ہتھیار ہوا کرتی ہیں. تو میں مدرسہ جمال مصطفیٰ مدرسے کی انتظامیہ کو, اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جمال مصطفیٰ اصل میں جمال ہے نظامیہ کا, اور اللہ رسول کا فضل و کرم ہے. واقعی الحمدللہ ملک کے کونے کونے میں جاتا ہوں, وہ بلوچستان ہو, وہ آزاد کشمیر ہو, وہ KPK ہو, وہ کوئی کونا خدرا ہو, جہاں بھی ہم نے نظامیہ کا پڑھا ہوا ہو, چھٹی مار بندہ نہ ہو, نلائق نہ ہو, وہ الگ میٹر ہے, پڑھا ہوا ہو تو ایک چیز دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ وہ عقیدے کا مضبوط ہے, اور اہل سنت کے عقیدے کی اس دور کی جو اصطلاح فکر رضا ہے وہ اس فکر رضا پر کاربند ہے. اور یہ صحرا ہے ان صاحبزادگان والا شان کے سر پر کہ
کہ وہ چاہے لاہور کی دھرتی، چاہے شیخو پورہ میں، اور اس سے جڑے مدرسے مزید جو دیے سے دیے جلے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور ہم دل سے ہمیشہ اللہم زد فزد، اللہم زد فزد کی صدائیں. اور میری ان باتوں کو جو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، یہ 10 جنوری کو صحیح ہے، 11 جنوری کو وہ روح پرور نظارہ دیکھیے جب سینکڑوں علماء کی دستار بندیاں ہوتی ہیں. وہ 8 سال کے بعد کوئی پگڑی کے قابل ہوتا ہے. 8 سال ایک بچے کو سنبھال کر کیسے رکھا جاتا ہے، وہ حضرت صاحب دادا صاحب سے کبھی جا کے پوچھئے گا. اور میں نے نظامیہ میں بھی کہا تھا اور دیگر مدارس پہ بھی کہتا ہوں کہ میں تو کبھی کبھی خود نمدیدہ ہو جاتا ہوں اور ان مدرسے والوں کے حوصلے دیکھتا ہوں کہ جدوں 8 سال چکاسے جوگا ہو جاندہ ہے تو گھر والے لے جاندے. یہ نہیں کہندے کہ ہن اینوں 6 مہینے ساڈے کو رہن دیو، کو بکریاں نو پٹھے پائے، کو دست چاڑو دے، کون ساڈی بھی خدمت کرے. ہن تے کاسے جوگا ہو گیا ہے، جدن کسے جوگا ہو جاندہ ہے ادن ہی وہ دے سر تے پگ بن کے گلے چار پا کے مالکاں دے حوالے کر دیندے. اور پھر شوال میں ایک نئی فصل اور اس کو پانی دینا اور اس کی دیکھ ریکھ، وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ سلامت رکھے. اس ادارے کے ساتھ رہیے، اور اس کے ساتھ کا پہلا طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین کا عالم بنائیں. ایک میری صدر پہ سوتے سمے، یعنی سو کر نہیں، سونے کے مرحلے میں یاد غور کیجئے گا کہ بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پائلٹ بنائیں، پروفیسر بنائیں، زندگی کے بڑے بڑے شعبے میں اس کو لے کر جائیں. صرف 1 سال صحیح العقیدہ سنی عالم کی صحبت میں بٹھا کر اسے عقیدہ اور ایمان پہلے سکھا لیں، تاکہ کہیں بھی جائے رہے وہ سرکار کا. وما علینا الا